بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی سی ایم ہاؤس پشاور پہنچ گئی۔ سابق خاتون اول کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سی ایم ہاؤس پشاور پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اسکواڈ سیکیورٹی پر مامور تھا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشریٰ بی بی کو کچھ دیر بعد بنی گالہ رکی۔ ذرائع کا کہنا ہے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے زمان پاک لاہور جانا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور جانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی کو کچھ ہدایات دیں۔ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ کو ہدایات سے آگاہ کریں گی، جس کے مطابق پارٹی آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ آج شوکت خانم اسپتال پشاور میں طبی معائنہ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کو 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بشریٰ بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہی۔ بشریٰ بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیونکہ رول ان کا یہاں سے نکلنا سیدھا چیف منسٹر کے پی وہاں جا کے ملاقات ہونی سب کچھ، وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا۔ وہ صرف کے پی اسی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ بشریٰ بی بی گھریلو خاتون ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بشریٰ بی بی اس لیے کے پی گئیں کہ آج رات پھر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ بشریٰ بی بی کی رہائی یقینی تھی، مقدمات ہی جعلی تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بشریٰ بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی۔ ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بانی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ وکلاء سے ملاقات میں سابق وزیر اعظم کا بشریٰ بی بی کی رہائت پر اطمینان کا اظہار۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے، پارٹی رہنما کارکنوں کے سامنے سے قیادت کریں۔ آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 29 اکتوبر کو ہوگی۔ بیگم صاحبہ رہا ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہو جائیں گی۔ گاڑیاں اندر گئیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالہ میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالہ میں رنگ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی باہر آئیں گی اور وہ باہر آ گئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سیاست میں لایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی، پیچھے سے سیاست کریں گی۔ پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل میں رہیں۔ اب میں زور لگاؤں گا کہ بانی کی بہنیں جیل سے باہر آئیں کیونکہ وہ بھائی سے مخلص ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے بانی باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں۔ امریکی سینیٹرز فلسطین پر بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے لیے خط لکھتے ہیں۔ یہ ایک کھیل ہے، اس سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی کانگریس کے 62 اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، کہا پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی ضمانت لی جائے۔ امریکی سفارتکار بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں۔ پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرے کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان نے کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاک کا آرمی چیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ لکھا آرمی چیف کی قیادت میں شدت پسند گروپوں کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔
جنرل عاصم منیر نے واضح کیا دہشت گردوں کو ریاستی ریٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ امریکہ جیسے ملکوں سے فوجی سفارتی تعلقات کی مضبوطی قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف کا مقصد اندرونی چیلنجز سے نمٹنا، مسلح افواج اور قوم میں اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ آرمی چیف نے SIFC گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات میں تعاون کیا، ملازمتیں پیدا کرنے اور معاشی ترقی کی حمایت کی۔ آرمی چیف مذہبی ہم آہنگی، اقلیتوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کسی بھی ملک کے آرمی چیف سے متعلق لکھے جانے والا یہ مضمون ایک غیر معمولی اشاعت ہے۔ کوئی شک نہیں جنرل عاصم منیر نے قوم کو یکجا کرنے، ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت درکار ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو رقم فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے تجارتی اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک درآمدات پر پابندی لگانے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سال مارچ کے آخر تک $13 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ پانڈا بانڈ چین کی بڑی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تجارتی قرضوں کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے بینکوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ IMF نے گزشتہ ماہ پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض کی منظوری دی ہے۔ IMF نے مزید فنڈ کو RST کے تحت فائنینسنگ کے ذریعے مشروط کیا ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ، نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی الوداعی عشائیے میں شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نہیں پہنچے۔ عشائیہ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کی جانب سے دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کو ایک اور خط لکھ دیا، کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ خط میں تھامس مورکے کا قول بھی نقل کیا، جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور عمرے کے لیے روانہ ہوں گے، کل چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ کراچی میں پانی بجلی کی عدم فراہمی پر PIB کالونی کے مکینوں کا یونیورسٹی روڈ پر احتجاج، دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند رہے، اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام۔ پرانی سبزی منڈی پر لائن لیکیج کے باعث صاف پانی کا رساؤ، سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی سست۔